شہباز شریف تو صرف فیتے کاٹنے کے لیے اور آپ مذاکرات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے مذاکرات کی کہانی ہے کیا؟ ایک دھڑا آپ کا کہتا ہے کہ سیاسی حقیقتیں ہیں، مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی بھی، ان سے مذاکرات کریں گے. دوسرا دھڑا کہتا ہے جی ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے. یہ اتنی کنفیوژن اٹ سیلف کیا ہے؟ اپیرنٹلی کیا آپ صرف مذاکرات کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو نہیں استعمال کر رہے اور ایک کنفیوژن پھیلا کے آپ آئی بالز بھی کیپچر کر رہے ہیں، آپ پولیٹیکل مائلیج بھی لے رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تھوڑا سا ارشاد عارف صاحب نے جگہ اسی میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں کہ اگر کسی جج کو، اور پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، اگر کوئی شخص کوئی مدعی کسی سے کہہ دے کہ جج صاحب آپ اس مسئلے سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں، چاہے اس کا جتنا بھی کمزور پرنسپل گراؤنڈ ہو، وہ جج نارملی سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں. اور پاکستان میں بھی اچھے جو ججز ہمارے رہ گئے وہ ریکیوز خود کو کرتے رہ گئے. سو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جو آج ان کو کہا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزننگ موجود تھی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو ریفرنس ہے وہ ایک بائسڈ انہیریٹنس موجود ہے، جس کے تحت ہمیشہ کہے کہ وہ ان فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ جو محفوظ نشستوں کا کیس ہے، اگر آپ کو یاد ہو پہلی دفعہ جب یہ سٹارٹ ہو رہا تھا تو 2-3 ججز نے سوال پوچھا. انہوں نے کہا جی یہ جو فیصلہ ہے یہ بیسیکلی اس کا سرا تو وہیں جاتا ہے جس دن آپ نے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے لیا. اگر اس وقت یہ ججمنٹ نہ آتی تو شاید آج محفوظ نشست کا کیس چل ہی نہ رہا. سو وہ کیس جو آپ کے کسی فیصلے کی وجہ سے جنم لے رہا ہے اس وقت، جو ایک کنٹروورسی پیدا ہے، آپ پھر اس میں فیصلے میں بیٹھ گئے تو اس میں لائکلی چانس ہے کہ چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں. سو خان صاحب نے جو کہا وہ رائٹلی سائڈ، اس پہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو پھر بھی عزت سے ریسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ریکیوز کیجئے، آپ گورنمنٹ کے رویے چیک کیجئے. اس دن جب آپ سے 2 ہفتے پہلے جب سینیٹ میں گئے تو مختلف سینیٹرز کا اپنا پرسنل وینڈیٹا جسٹس اطہر من اللہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اعظم تارڑ کا، سیٹنگ لا منسٹر کا، اس پہ ڈائریکٹلی تنقید کرنا، اس طرح کی بات کم از کم آپ نے تحریک انصاف سے نہیں سنی ہوگی. تو ہم نے بڑا پرنسپل گراؤنڈ پہ ریکویسٹ کیا، آئی ایم شیور کہ وہ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچیں گے اینڈ دے ول لیٹ اٹ گو. نمبر 2 آپ نے جو یہ بپی صاحب، لیکن ہم نے رؤوف حسن صاحب سے تو بہت ساری باتیں سنی ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے بھی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی. جی میں تو وہی کہہ رہا ہوں، میں نے یہی تو آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ اتنی سارے معاملات ہیں. کمنگ ٹو دی عباسی صاحب آپ کا سوال، ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں بٹ ٹو دی پیپل ہو میٹر. دیکھیے لیٹس بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. پاکستان میں کون میٹر کرتا ہے؟ پاکستان میں کون ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے؟ پاکستان میں چوائسز کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف کو اس ڈرائیونگ سیٹ پہ کس نے بٹھایا ہوگا؟ مطلب مریم نواز شریف کو پنجاب کا چیف منسٹر، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ سو اگر کال شاٹس کوئی اور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، somebody else is decision maker، آپ جب ان سے پوچھیں گے تو obviously وہ ہمیں سپیس کہاں سے دے سکیں گے؟ ہماری تو جو بیسیکلی 3 چیزیں ہیں نا، ہمارے جو لوگ ملٹری ٹرائلز میں، ہماری لیڈرشپ، سیکنڈری لیڈرشپ جو ہے اس پہ ڈسکشن کی جائے، فیبرری 8 کے الیکشن پہ بات کی جائے. 3 یہ چیزیں ہماری ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی اور چیزیں ہمارے خلاف ڈسکس کر رہی ہیں وہ بھی لا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ 3 چیزیں کرنے کے لیے شہباز شریف یا کوئی بھی اور حکومتی نمائندہ یہ اختیار رکھتا ہے؟ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر وہ ہم سے بات کریں، ان کو کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا پڑے گا. ہم تو دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں. میرا لیڈر جیل میں، اتنے جیسے بھونڈے کیس میں آپ نے، یعنی کہ پاکستان نے اسلام کی تاریخ میں 1400 سال میں کسی نے مخالف کو اس طریقے سے آگے پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں کیا جو آپ نے خان صاحب کے ساتھ کیا. جو خبریں سنتا ہوں میں نے تو وہ ٹرائل نہیں دیکھا، پر جس قسم کے سوالات عباس صاحب آپ نے پوری پارٹی مسلم لیگ نون کو دھکیل دیا اور ایک بندے پہ بھی کیس ثابت نہیں ہوا. اس وقت آپ کا نعرہ تھا احتساب کا. آپ نے ابھی چیف جسٹس صاحب کی بات کی ہے، ان کے خلاف آپ کے دور حکومت میں ریفرنس آیا، ان کی اہلیہ پہ الزام لگا، انہوں نے منی ٹریل فراہم کیا، وہ کامیاب ہوئے، ایک آگ کا دریا وہ عبور کر کے آئے. تو یہ کوئی زیادہ دور کی باتیں نہیں ہیں. آپ یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ جو کل کو آپ کرتے رہے ہیں آج وہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور الٹیمیٹ اس کا حل ڈائیلاگ میں ہی ہے؟ اور اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ڈائیلاگ کرنے ہیں تو آپ کو راستہ تو انہی لوگوں کے ذریعے چننا پڑے گا جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف سرخ فیتا کاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. بس پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارا دور تھا نا تو اس وقت آپ نے جانا کہ بہت سارے ٹرائلز ہیں. ہمارے دور میں صرف ایک کیس شہباز شریف کے خلاف بنا تھا، باقی سارے کیس پولیٹیکل کیسز تھے یا کرپشن کیسز تھے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے آ رہے تھے اور نواز شریف کے خلاف چلے گئے تھے. سو یہ کوئی ہمارا لینا دینا نہیں. پروف کرنا نہ کرنا، خان صاحب نے باہر کہا کہ نیب کون سا میرے کنٹرول میں تھا؟ نیب کو تو جس نے کنٹرول کرنا ہے انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. کل وہ بیٹھا شہباز شریف کی میں نے تقریر دیکھی تو وہ کہہ رہے تھے کہاں ہے وہ تمہارے 300 ارب جو عمران خان صاحب تم کہتے تھے تم لوٹ کے لے آؤ گے، پھر نہیں لائے نا. یعنی ہی واز ٹیلنگ کہ جو میں 300 ارب لوٹ کے گیا تھا یا میرے ساتھی لوٹ کے گئے تھے تم واپس نہیں لا سکے. 300 ارب عمران خان نہیں لوٹ کے لے گیا تھا.
یہ ان لوگوں کے فلیٹس ہیں, ان لوگوں کی جائیداد ہے, مینہٹن میں ان کے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, خان کیا جا کے دستی تو پیسے نہیں اٹھا کے آ سکتا تھا. اب فائز عیسیٰ کے کیس کی جو بات کر رہے ہیں, اس میں جو اس وقت فیکٹس آئے تھے, کم از کم ایٹ دا فیس آف اٹ لگ رہا تھا کہ اس پہ ایک ٹرائل بنتا ہے. پروو ہوا نہیں ہوا, ان کو امیونٹی حاصل تھی نہیں حاصل تھی, یہ ایک ٹیکنیکل ایشوز ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے اور وہ لیگل طریقے سے اس کو فلوٹ کرتی ہے, تو اس میں میلا فائٹی انٹینشنز تو نہیں تھی ہماری خلاف. سم ٹائمز یو کانٹ پروو اٹ بیکاز آپ کی جو ایجنسیز ہیں یا آپ کے جو آپ کے نیب جیسے ادارے ہیں, دے آر ناٹ فارمولیٹنگ دا کیس دا وے دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ. اس میں خان صاحب کیا قصور تھا؟ سو ہماری طرف سے کوئی چیز ایسی کوئی انیشیٹ نہیں کی گئی جس وجہ سے ہم نے اس کو مار کے اس کو اٹھانا تھا. دے ور آن بینگ, مطلب یہ سارے کے سارے چارجز کیس ان کے خلاف پہلے ہی چل رہے تھے, اور ویری فرینکلی وہ کیسز تھے بھی کیا, مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں آ کر آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں ارب روپے آئیں گے. بپی صاحب جو سوال تھا عباس صاحب کا, وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دور میں کچھ ہوا, حکومت نے یہی سمجھا کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کی وجوہات کوئی بھی ہوں, کیس پہلے سے تھے, چل رہے تھے, کوئی اور تھا, لیکن الزام تو آپ پر لگ رہا تھا. اب جو کیسز آپ پر چل رہے ہیں آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں, تو کیا بہتر نہیں کہ آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں, آپ یہ شرط رکھیں کہ جی ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں, لیکن سارے معاملات, سول بالادستی کا معاملہ, عدلیہ کی آزادی کا معاملہ, اپوزیشن کے حقوق کا معاملہ, عوام کے مینڈیٹ کا معاملہ, سب پہ بات چیت ہوگی. یہ بہتر نہیں ایک دفعہ طے تو پھر بھی آپ دونوں نے کرنا ہے نا, آپ دو طے کر لیں گے تو اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. پچھلے 2 مہینوں میں کم از کم 2 سٹانسز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو پہلا انہوں نے آج سے 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ میں چیف آف دا آرمی اسٹاف کے حوالے سے ایک بات آئی تھی کہ میں ہر اس چیز کے اوپر ڈسکس کرنے کو تیار ہوں جو میرے پاکستان کے مفاد میں بہترین ہے. اے پی سی کے حوالے سے پچھلے ہفتے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اے پی سی میں جائے. دیکھیے سیریس بات ہے, سیریس آفر پہلی دفعہ آئی. کیا اے پی سی, جو کہ اس آپریشن کے حوالے سے شہباز شریف صاحب چلنا چاہ رہے ہیں, کیا اے پی سی میں تحریک انصاف شامل ہوگی؟ تو عمران خان صاحب نے کہا ہم بالکل شامل ہوں گے بیکاز یہ میرے ملک کا مسئلہ ہے. سو سیریس ڈائلاگ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے, دیکھیں رات کو ٹاک شو میں بیٹھ کے کوئی کہہ دیتا ہے جی ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, تحریک انصاف نہیں کرنا چاہتی. بھائی تم لوگ, آپ دیکھیں یہ ریاست ہے, یہ ماں ہے, دے آر دا ونس جو کہ اس وقت گورنمنٹ بیٹھے. ہمیں تو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا نا, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ نے ہماری پارٹی کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا, ہمارے لیڈر کو بھی آپ نے پھینک دیا, کیسز بھی ہمارے خلاف. آپ ایک کوئی سالڈ آفر کریں. ہم اپنے 3 چیزیں آپ کو بتا چکے ہیں, ہماری یہ 3 میجر چیزیں, آپ بھی اپنی 3 بتا دیجیے کہ جی ہمیں خان صاحب سے یہ اعتراض ہے, ہمیں تحریک انصاف سے یہ اعتراض ہے, ہمیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے اعتراض. جی ہم آپ سے اس بات پر بات کر لیں گے, بٹ کوئی سیریس ڈائلاگ گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹ ہونا چاہیے. یقین کریں رات کو 7 سے لے کے 11 بجے تک ڈائلاگ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے آتا ہے, اور صبح جا کے پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ان کو تمیز نہیں ہے, گریس نہیں ہے, حیا نہیں.